جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر 30۔ ان کی نگاہوں کے سامنے کچھ دور تھوڑے فاصلے پر صرف اٹلی ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ترین ٹریوی فاؤنٹین نظر آ رہا تھا۔ بہت شوق تھا مجھے ٹریوی فاؤنٹین دیکھنے کا۔ تم اٹالین لوگ اسے فاؤنٹینا دی ٹریوی کہتے ہو، ہاں؟ ٹریوی فاؤنٹین کے نزدیک جاتے ہوئے سکندر نے اس سے پوچھا تھا۔ ہمیشہ جہاں بھی وہ دونوں جاتے تھے وہاں کی تاریخ، وہاں کے آرکیٹیکچر کی تفصیلات وہ اسے بتایا کرتی تھی، چاہے سکندر دلچسپی سے سن بھی رہا ہو یا نہیں۔ مگر آج وہ خاموش تھی۔ سکندر کی بات کے جواب میں وہ سر ہلا کر بدقت مسکرائی تھی۔ اپنے ٹین ایج کے دنوں میں نے لا دولچے ویتا دیکھی تھی، تب سے ہی مجھے شوق تھا ٹریوی فاؤنٹین دیکھنے کا۔ مووی میں اسے اتنی خوبصورتی سے دکھایا گیا تھا۔ وہ پھر پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ٹریوی فاؤنٹین ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسے وہ اسے بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ اس سڑک پر اطراف میں کئی سو سال پرانی تاریخی عمارتیں اسی طرح استادہ تھیں جیسا اس نے انہیں ہمیشہ دیکھا تھا۔ ہمیشہ ہی کی طرح وہاں پر سیاحوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں گھس کر وہ دونوں بھی فاؤنٹین کے سامنے آ گئے تھے۔ ایسا ہی دیکھا تھا میں نے اسے مووی میں، یہ آرکیٹیکٹس کا بنایا خوبصورت محل، اس کے بیرونی منظر پر یہ پتھروں کو تراش کر مجسمہ سازوں کے بنائے گئے رومن گاڈ، نیپچون اور سمندری گھوڑوں کے مجسمے، اور ان مجسموں اور پتھروں کے اوپر سے گرتا، بہت بلندی تک جاتا اور پھر نیچے اس خوبصورت بڑے سے تالاب میں گرتا یہ نیلگوں پانی۔ وہ دونوں اس بڑے سے تالاب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بہت سے سیاح وہاں تالاب میں سکے اچھال رہے تھے۔ سکندر اس کی سوچوں سے انجان ٹریوی فاؤنٹین کی خوبصورتی کو سراہنے میں مصروف تھا۔ وہ محل، اس کے کولمبر، رومن گاڈ اور گھوڑوں کے مجسموں اور ان کے عین نیچے پانی کے بہت بڑے اور بہت گہرے تالاب کی دلکشی اور خوبصورتی کو جیسے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آج جب اپنے روما کی خوبصورتی اسے متاثر نہیں کر رہی تھی، تب پہلی مرتبہ وہ اس سے متاثر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سکندر اپنے موبائل سے فاؤنٹین کی مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچنے لگا۔ اس نے تالاب میں سکے اچھالتے سیاحوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ اگر ٹریوی فاؤنٹین میں کوئنز اچھالیں گے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی روما دوبارہ ضرور آئیں گے، ہے نا لیزا؟ ان لوگوں کے بالکل سامنے ایک لڑکی تالاب میں سکہ اچھال رہی تھی اور اس کا بوائے فرینڈ سکہ اچھالتے وقت اس کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے چیخ کر اپنی گرل فرینڈ سے کہا تھا، میک اے وش، کوئی خواہش کرو۔ لڑکی کی فاؤنٹین کی طرف پیٹھ تھی۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں سکہ پکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے اپنے کندھے سے اوپر لے جا کر بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے پونڈ میں اچھالنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے جیسے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے کوئی دعا مانگی، پھر آنکھیں کھولیں اور سکہ پانی میں اچھال دیا۔ این اس کے سکہ اچھالتے لمحے اس کے بوائے فرینڈ نے اس کی ایک ساتھ 3-4 تصاویر کھینچی تھیں۔ ہاں، صدیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوئی روایتوں کے مطابق کہا تو یہی جاتا ہے کہ روما وزٹ کرنے والا کوئی بھی شخص اگر ٹریوی فاؤنٹین میں کوئن اچھالے گا تو وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی دوبارہ اٹرنل سٹی ضرور آئے گا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے سکندر کو مسکرا کر بتایا تھا۔ اسے سامنے دیوار پر تھوڑی سی خالی جگہ نظر آئی تو اس پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر سکندر بھی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں دائیں بائیں ہلاتی وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر کو اس کی اداسی کسی بھی قیمت پر پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ سکندر پر سے نظریں ہٹائے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی بھرپور شعوری کوشش کرتے ہوئے فاؤنٹین میں سکے اچھالتے سیاحوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح طریقہ کیا یہی ہوتا ہے فاؤنٹین میں سکہ اچھالنے کا؟ سکندر نے ایک سیاح مرد کو فاؤنٹین میں سکہ اچھالتے دیکھ کر اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کی پشت فاؤنٹین کی طرف ہونی چاہیے، سکہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور بغیر فاؤنٹین کی طرف سر گھما کر دیکھے آپ نے کندھے کے اوپر سے کوئن پانی میں اچھالنا ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ اگر آپ ایک سکہ اچھالیں گے تو دوبارہ روما آئیں گے، اور اگر 2 سکے اچھالیں گے تو دوبارہ روما بھی آئیں گے اور کسی رومن سے آپ کو محبت بھی ہو جائے گی، اور اگر 3 سکے اچھالیں گے تو جس سے آپ کو محبت ہوگی اس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ سکندر کی طرف دیکھ کر ہنس کر بولی تھی۔ تم یقین کرتی ہو اس بات پر؟ سکندر نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، تم کرتے ہو؟ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، گویا فاؤنٹین میں سکے اچھالنا
ان دونوں کے لیے ایک مزاح اور تفریح سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس تالاب میں اب تک کتنے سکے جمع ہو چکے ہوں گے؟ اٹالین گورنمنٹ ان کا کرتی کیا ہے؟ سکندر نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ روما کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں یہ پیسے۔ کم از کم بھی ہر دن یہاں 3000 یوروز تو پانی میں جمع ہوتے ہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر سکندر کو جواب دیا تھا۔ اچھا، تم یہاں میری جگہ رکھ کر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ یکدم ہی کچھ سوچ کر بولتا ہوا اس کے پاس سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کوئن اچھالنے؟ اس کے شرارت بھرے سوالیہ انداز کے جواب میں سکندر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اتنا پاگل نہیں ہوا ابھی، کسی اور کام سے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا، تم میری جگہ رکھنا۔ ہنس کر بولتا وہ تیزی سے چلا گیا اور جس رفتار سے وہ گیا تھا اسی رفتار سے 4-5 منٹ بعد ہی دوبارہ موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 آئس کریم کونز تھیں۔ جیلاٹو سینورینا، اس نے کون اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اچھا، تو تم یہ لینے گئے تھے؟ مسکرا کر کون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا اتنے دنوں میں اٹلی کی کافی مشہور جگہ بھی دیکھ لیں، یہاں کے مزیدار کھانے بھی کھا لیے۔ اگر نہیں کھائی تو ساری دنیا میں مشہور اٹالین آئس کریم نہیں کھائی۔ میں آرڈر کر دیتی، تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی؟ جناب، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ خاصا ذہین آدمی ہوں میں، گزارے لائق اٹالین لفظ سیکھ لیے ہیں میں نے۔ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے ہنس کر بولا۔ اٹالین آئس کریم میں فیٹس بھی کم ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی دوسری آئس کریمز کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ اتنے آرام سے اس سے مختلف موضوعات پر کس طرح بات کر رہی ہے، اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اندر سے بہت اداس تھی، بہت پریشان تھی۔ چلیں؟ وہ دونوں کون کھا چکے تب سکندر نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور دیوار پر سے اٹھ گئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے یکدم ہی پھر اس کا دل اداسیوں میں گھرنے لگا تھا۔ کیا وہ دونوں اس طرح پھر کبھی ایک ساتھ یہاں ٹریوی فاؤنٹین کے سامنے بیٹھ پائیں گے؟ اس کا دل چاہا وہ سکندر سے کہے، تم پانی میں سکہ اچھالو، تم چاہتے ہو یا نہیں، مگر میں چاہتی ہوں تم روما دوبارہ آؤ، اور اب کی بار تم میری خاطر روما آؤ۔ وہ اس کی کیفیات سے انجان وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے پیدل واپس جا رہے تھے۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ وہ بہت مطمئن سا لگ رہا تھا۔ تمہارا کل کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا۔ بس آفس ہی جانا ہے، اور تو کچھ خاص نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کل آفس میں ایک میٹنگ ہے، دوپہر 2-3 بجے تک میٹنگ ختم ہوگی، اس کے بعد ہوٹل جا کر اپنی پیکنگ وغیرہ کروں گا۔ کل رات 1-1:30 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکلوں گا، صبح 3:30 بجے کی میری فلائٹ ہے۔ وہ اپنے جانے کی بات اتنے سکون سے کر رہا تھا، ذرا سا افسوس، ذرا سا دکھ بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ بہت مطمئن لگ رہا تھا، جیسے کہ واپس اپنے گھر جانے پر خوش ہو۔ تم کل رات کا کھانا میرے گھر پر میرے اور نینی کے ساتھ کھاؤ۔ بے اختیار اس نے اسے دعوت دی، جیسے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک وجہ تلاش کی ہو۔ ڈنر؟ لیکن لیزا، وہ شاید اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اس نے بہت اصرار کر کے کہا تھا، پلیز سکندر، انکار مت کرو، مجھے افسوس ہوگا۔ تمہاری پینٹنگ میں مکمل کر چکی ہوں، میں تمہیں وہ دکھانا چاہتی ہوں۔ تم کل آؤ گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سکندر نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، بہت دفعہ تمہارا اور تمہاری نینی کا مہمان بن چکا ہوں، بہت بار تمہارے گھر پر کھانا بھی کھا چکا ہوں، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے مصورہ، تو میں کل پھر آ جاؤں گا۔ وہ یکدم ہی مسکرا دی تھی۔ سکندر بھی اسے مسکراتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں تمہیں کل شام میں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے وہاں تک آ گئے تھے جہاں اس نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، میری دعوت بھی کرو اور مجھے لینے بھی آؤ۔ میں آفس کی گاڑی سے آ جاؤں گا، تمہارے گھر کا پتہ مجھے یاد ہے سینورینا۔ اپنے جملے کا آخری حصہ ادا کرتے وقت وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سکندر کو اس کے ہوٹل اتارنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ واپس جا رہی تھی تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے خود کو رونے سے روکا، خود کو سرزنش کی۔ وہ کل آ تو رہا ہے، وہ کل اس سے مل تو رہا ہے، ابھی وہ جدا تو نہیں ہو گیا۔ کیا پتا کل وہ کچھ ایسا کہہ دے کہ پھر اس کا چلے جانا، بچھڑ جانا لگے ہی نہیں۔
وہ سکندر کو اس کے ہوٹل چھوڑ دینے کے بعد سے ہی کل کی شام کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کل کی شام اپنے ساتھ اس کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے گی۔ اس کی محبت یک طرفہ نہیں ہے، وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ سکندر نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس نے اس کے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کیسے مان لے کہ وہ سب فریب تھا؟ اس کے سچے اور بہت انمول جذبے اتنے بے وقت نہیں ہو سکتے تھے کہ سکندر انہیں سمجھے بغیر، اس سے کچھ بھی کہے بغیر واپس چلا جاتا۔ کل وہ اس سے کچھ نہ کچھ من چاہا ضرور کہہ کر جائے گا۔ سکندر شہریار کوئی آس، کوئی امید، کوئی وعدہ اس کی جھولی میں ڈالے بغیر یہاں سے جا ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک آس اور نراس میں گھری سکندر کی دعوت کی تیاری کر رہی تھی۔ دل اچانک ہی اداسیوں میں گھرنے لگتا، پھر اچانک ہی پر امید سا ہونے لگتا۔ نینی کے ساتھ مل کر وہ ایک بہت اچھی اور شاندار سی دعوت کا اہتمام کر رہی تھی، جس میں پاکستانی کھانے بھی تھے اور اٹیلین بھی۔ پاکستانی کھانے بنانے اسے نہیں آتے تھے، مگر کھاتی شوق سے تھی۔ پاکستانی ڈشز نینی بنا رہی تھیں، اٹیلین ڈشز وہ تیار کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس نے گلدان میں تازہ پھول سجا دیے تھے۔ میز پر نیپکنز، پلیٹس، چھری، کانٹے، سب کچھ سلیقے اور ترتیب سے رکھ دیا تھا۔ وہ خود بھی ٹخنوں تک آتا لمبا سیاہ اسکرٹ اور گلابی سادہ شرٹ پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ بیل کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کیا پتا وہ آج اس سے کہہ دے جو وہ اس کے لبوں سے سننا چاہتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ سکندر کے لیے کھولتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہے۔ چاؤ سینورینا۔ جینز اور ٹی شرٹ پہنے مسکراتا ہوا وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا گلدستہ تھا اور دوسرے میں 2 خوبصورت اور فینسی شاپنگ بیگز۔ ایک الگ سے شاپر اور بھی تھا۔ چاؤ، وہ مسکراتے ہوئے سامنے سے ہٹی اور اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ دروازہ بند کر کے مڑی تو سکندر نے پھول اور ایک شاپنگ بیگ اسے پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی رومن دوست کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگی تھی۔ وہ دونوں لیونگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ لیزا سکندر کے لائے تحفے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے فائن آرٹس پر ایک بہت مہنگی اور نایاب کتاب تحفے میں لایا تھا۔ بہت قیمتی لکڑی سے بنا ایک پورٹیبل ایزل کا سیٹ بھی تھا، جس میں پینٹس، برشز اور پلیٹ وغیرہ کو رکھنے کے لیے خوبصورت خانے بنے ہوئے تھے۔ 2 عدد پرفیومز تھے، ایک مہنگا سا پین کا سیٹ تھا اور ساتھ میں چاکلیٹس کا ایک ڈبہ تھا۔ یہ ایک تحفہ ہے؟ وہ ابھی اس کے لائے تحفوں کو دیکھ رہی تھی کہ کچن سے نینی بھی وہیں آ گئی۔ آ گئے بیٹا؟ السلام علیکم۔ سکندر انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ نینی نے دعا دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ آج کے اس ڈنر کی تیاری میں نینی نے اس کا ساتھ اتنی ہی خوشی سے دیا تھا جتنی خوش وہ تھی۔ اسے کئی بار شک سا ہوا تھا کہ شاید نینی اس کی کیفیات کو سمجھ رہی ہیں۔ انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر ڈنر کی تیاری انہوں نے جس جوش و خروش سے کی اور ابھی سکندر کو دیکھ کر جو خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، وہ اسے اس شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ نینی کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہے اس کی سوچوں کا۔ دوسرا شاپنگ بیگ سکندر نے نینی کو دیا تھا۔ وہ ان کے لیے بھی پرفیوم اور گھر میں سجانے کے لیے چند ڈیکوریشن پیس لایا تھا۔ تیسرا شاپر جو سکندر نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اس میں ناشپاتیاں تھیں۔ وہ اس کے لیے اس کی پسند کا پھل لے کر آیا تھا۔ خیر سے آج رات روانگی ہے بیٹا؟ جی آنٹی، صبح ہی ہو جائے گی۔ نینی نے تحفہ لیتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھے سکندر سے پوچھا۔ وہ بہت سادہ اور عام سے انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا۔ اسے نینی کے دیکھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے اور سکندر کو صوفے پر ساتھ بیٹھا بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ نینی، آپ اور سکندر باتیں کریں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے رونا آنے لگا تھا۔ اسے سامنے رکھے سکندر کے تحفے الوداعی تحفے لگ رہے تھے، جیسے وہ اس سے بچھڑنے سے پہلے، اسے الوداع کہنے سے پہلے اپنی کچھ خوبصورت یادیں ان تحفوں کی صورت میں اس کے پاس چھوڑ جانا چاہتا تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں اسی طرح باتیں کر رہا تھا جس طرح کیا کرتا تھا، پھر بھی اس کے بیٹھنے کا انداز ودا ہونے والا لگ رہا تھا۔ تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، کھانا میں لگاتی ہوں۔
نینی اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر واپس بٹھاتے ہوئے بولیں اور کچن میں چلی گئیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔